السلام علیکم۔ اسلام نے جو درجہ بندی کی ہے اس سے ہم آگے بڑھ گئے، یعنی کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو ہم نے صحابہ اکرام کا درجہ دے دیا، صحابی کا درجہ دے دیا۔ یہ کیا کافی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ہر صحابی کو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیں؟ تو یہ تو ناانصافی ہے کہ اللہ ہر ایک پر راضی ہو گیا اور وہ ہر کوئی اللہ پر راضی ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے منافقین بھی تھے جن کو سزائیں بھی دی گئیں، جن کے پتھر باندھ کر جن کو مرتد کے کیس میں بھی سزائیں دی گئیں، جنگوں میں بھی سزائیں دی گئیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر۔ ابن کثیر اور بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے تفصیل سے کہ جنہوں نے لستہ مومن کہہ کر کہ قرآن میں آیات ہیں کہ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو انہوں نے اپنا مال غنیمت کے لالچ میں وہ صحابہ کرام نے ان کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائے موت دی، اور ایسی قسم کی دی کہ ان کے پرندے نوچ نوچ کر ان کو گدھیں کھائیں اور ان کو پتھروں کے ساتھ باندھ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا۔ اب ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آپ، یعنی کہ جن لوگوں نے ناحق یعنی کہ منافقین تھے، عبداللہ بن ابی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر آیا ہے کہ اے رسول منافقین کے بارے میں دو رائے نہ رکھو، ایک رائے قائم کرو۔ اور یہ ہم نے جو یعنی کہ جو منافقین تھے صحابہ کرام کے اندر، ہم نے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ جنتی، یعنی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا، اور سارے صحابہ جنتی کا ہم نے اپنے پاس سے کوڈ ورڈ بنا لیا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ کوئی بھی صحیح حدیث مجھے دکھا دیں کہ جس میں یہ بیان ہو کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ صحابہ کے لیے بھی وہی معیار ہے جزا و سزا کا جو ہمارے لیے ہے، تو ان میں بھی جنتی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انتہا میں حد درجہ میں یعنی کہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کیٹیگری بنائی ہے، جہاں تک معیار بنایا ہے وہاں تک نہیں رہتے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔